آپ کے سامنے ایک جادوگر آیا اور آ کے بیٹھا، تو اس جادوگر نے کہا کہ میں نے آپ کے بڑے چرچے سنے ہیں، آپ کے بڑے کمالات سنے ہیں، تو اس طرح کرو کہ میرے سامنے بھی کمال ظاہر کرو۔ آپ مسواک کر رہے تھے، مسواک فرما رہے تھے، تو منہ میں مسواک تھی، تو آپ نے کہا کہ کمال تم ظاہر کرو، میرے پاس تو کوئی کمال نہیں۔ تو وہ ایسا جادوگر تھا کہ اس نے آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے زمین کو ہلانا شروع کیا، زمین ہلنے لگی۔ تو اس نے کہا کہ امام احمد سرہندی یوں کرو، یہ جو ہلتی ہوئی زمین ہے نا، اسے روک کے دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا کوئی سوچا نہیں، کچھ پڑھا نہیں، کوئی ذہن میں خیال نہیں کیا، کوئی دل میں نہیں سوچا، کوئی آنکھوں کو بند نہیں کیا کہ کچھ پڑھوں میں نہیں۔ آپ نے اپنے منہ سے مسواک نکالی اور فرمایا تیرے 1000 کمالات پر میرے نبی کی ایک سنت باری ہے۔ آپ نے اس مسواک کو زمین کے اندر گاڑا اور زمین گرنا بند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے کہا کہ یہ وہ کمال تھا کہ میرے پاس لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ آتے ہیں صرف یہ کمال حاصل کرنے کے لیے، اور اس کمال سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں نے بے شمار لوگوں کو اپنے دین کے اندر، اپنے مذہب کے اندر شامل کی ہے، لیکن احمد سرہندی تیرے پاس کیا چیز ہے کہ جس سے جو چیز میرے کمالات پر فوقیت رکھتی ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اگر کوئی چیز ہے تو میں اپنے نبی آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں، اور میرے نبی کی ہر سنت کمال ہے، اور یہ کمال کائنات کے تمام کمالات پر باری ہے۔ سبحان اللہ۔ سنت اس قدر پختہ چیز ہے۔ ہم لوگ ہمارے گھروں کے اندر یہ ویرانیاں، بے آبادیاں، مسائل وغیرہ کیوں ہیں؟ ایک بندہ اپنے گھر سے اٹھ کر جس کے مرضی گھر چلا جائے، وہ اپنا بتاتا ہے کہ یار میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، وہ کہتا ہے یار تیرے گھر میں تو یہ پریشانی ہے، میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، اور جو سنانے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری پریشانیاں اس سے زیادہ ہوں گی، لیکن جب اگلے کی بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں تو کچھ نہیں، اصل پریشان تو ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور امام ربانی مجد الفسانی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے مساجد کو ویران کر دیا ہے، اور مساجد کے علاوہ ہم نے بازاروں کو آباد کر دیا ہے، اور ہر غیرت مند شخص جس کے گھر کو کوئی بے آباد کر دے، وہ بندہ دوسرے جو بندہ بے آباد کرے اس کے گھر کو آباد ہونے نہیں دیتا۔ اگر امت چاہتی ہے کہ ان کے گھر آباد ہو جائیں تو انہیں اللہ کے گھر کو آباد کرنا چاہیے، اور جب یہ لوگ اللہ کے گھر کو آباد کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کر دے گا۔ ہم لوگوں سے غلطی کہاں پر آ کے ہوتی ہے؟ ہم لوگ مساجد کی طرف رخ نہیں کرتے، ہم مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نماز پڑھتے نہیں، یا ہم سے پڑھی نہیں جاتی، یا ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اگر صبح 4 بجے اٹھ کر بھینسوں اور جانوروں کے لیے پٹھے کاٹنا، ان کے چارے کا انتظام کرنا سردی کی راتوں میں، یہ اگر آسان ہے تو فجر کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لینا یہ آسان کیوں نہیں ہے؟ بندہ سمجھے کہ کس طرح، جو یہ تو میرے ذہن میں کام تھا۔ آپ اپنے کاموں کو جانتے ہیں، پوری رات لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، اور کیسے پوری رات مشین پہ کھڑے ہو کے گزار دیتے ہیں، لیکن 10 منٹ کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا وہ ہو نہیں سکتے؟ کیا ان کو رکوع قیام کرنا نہیں آتا، یا رکوع کرنا نہیں آتا؟ کون سی چیز روکتی ہے؟ کہ ہمارے دل کے اندر 2 رستے تھے، ایک تھا نیکی کا رستہ، دوسرا تھا برائی کا رستہ۔ ہم برائی کے ساتھ اتنے مخلص ہو گئے ہیں کہ ہمیں نیکی کا رستہ نظر نہیں آتا۔ ہم جب اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے جو چیز ہوتی ہے وہ برائی، ایک برائی سے نظر ہٹتی ہے تو دوسری برائی سامنے، دوسرے سے ہٹتی ہے تو تیسری سامنے، تیسرے سے ہٹتی ہے تو چوتھی سامنے۔ نیکی کی طرف تو ہماری نظر نہیں جاتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دے، لیکن ہم تو اور میں اپنے اندر، اپنے گریبان کے اندر جب نظر دوڑاتے ہیں تو تیرا میرا گریبان کیسا گریبان ہے؟ بدبو آتی ہے بندے کو اپنے گریبان سے۔ نام نے اپنے اہل و عیال، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، ہمسائے، رشتہ دار، نہ ان کے حقوق کا خیال رکھا، نہ کسی اور چیز کا خیال رکھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے خیال سے بے زار ہے، اسے بھی ہمارا کوئی خیال نہیں۔